بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق اللہ العظیم. معزز سامعین کرام، ابھی آپ حضرات کے سامنے سورۃ النصر کی تلاوت کی گئی ہے. سورۃ النصر یہ مدنی صورتوں میں سے ہے اور اس صورت میں 3 آیات ہیں. صحیح قول کے مطابق سورہ نصر سن 10 ہجری میں نازل ہوئی ہے اور اس صورت میں فتح کی بشارت دی گئی ہے اور اللہ رب العزت کی مدد کی. سورہ نصر جب نازل ہوئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اب اس دنیا سے جانے کا وقت قریب آ گیا ہے. بعض روایتوں میں سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ اللہ رب العزت نے اپنے بندوں میں سے ایک بندے سے کہا کہ اگر تم دنیا میں رہنا چاہتے ہو تو دنیا میں رہ سکتے ہو، اور اگر مجھ سے ملاقات کا شوق ہے، مجھ سے ملنا چاہتے ہو تو آخرت میں آ جاؤ. اس بندے نے اپنے رب سے ملاقات کی شوق کا اظہار کیا اور آخرت میں جانے کو پسند کیا. جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی تو صحابہ میں سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی آنکھوں سے بے تحاشا آنسو جاری ہو گئے. صحابہ نے فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بندوں میں سے کسی بندے کی بات کہی ہے، اپنی بات تو نہیں کہی ہے. لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نبوت کے مزاج شناس تھے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس بات کے اشارے کو سمجھ گئے کہ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ اس دنیا میں زیادہ دنوں تک رہنے والا نہیں. چنانچہ روایتوں میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سورت کے نازل ہونے کے بعد 70 یا 80 دن بعد اس دنیا سے پردہ فرما گئے. اس صورت میں چونکہ یہ فرمایا گیا کہ جو نبوت کا مقصد ہے اور آپ کو اس دنیا میں جو نبی اور رسول بنا کر مبعوث فرمایا گیا، اس مقصد کی اب تکمیل ہو گئی اور اس مقصد کی تکمیل کے بعد آپ کو اللہ رب العزت نے اپنے دربار میں بلا لیا. اللہ رب العزت اس صورت میں فرماتے ہیں اذا جاء نصر اللہ والفتح، کہ جب اللہ کی مدد اور فتح آ جائے. کامیابی پہ کامیابیاں ہوتی ہیں اور اللہ کی مدد آتی جا رہی ہے، لیکن یہ اللہ کی مدد اتنی آسانی کے ساتھ نہیں آئی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت آپ نے اپنی نبوت و رسالت کا دعویٰ کیا اور دین ایمان کی بات کو مکہ میں کہنا شروع کیا، اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تنے تنہا تھے، کوئی آپ کے ساتھ نہیں تھا. اور وہ زمانہ ایسا تھا کہ جب آپ نے دین و ایمان کی دعوت دی
تو سارا مکہ آپ کے پیچھے پڑ گیا اور آپ کا دشمن بن گیا، اور یہ کہا کہ آپ بت پرستی کے خلاف جو ہے آواز اٹھاتے ہیں، آپ کی آواز کو دبا دیا جائے گا، اور طرح طرح سے آپ کو ستایا گیا۔ آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اور ان واقعات کو بارہا آپ سنتے رہتے۔ ایک دور وہ تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں سجدے کی حالت میں ہیں، عتبہ آتا ہے اور ایک اونٹ کی اوجھڑی لے کر آتا ہے اور آپ کی کمر مبارک پر، کمر پر اس کو رکھ دیتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کے بوجھ تلے دب جاتے ہیں اور آپ اپنا سر مبارک سجدے سے اٹھا نہیں سکتے ہیں۔ خاتون جنت اور آپ کی لاڈلی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا جب یہ دیکھتی ہیں کہ ابا جان کے اوپر ایک اوجھڑی لا کر رکھ دی گئی ہے اور آپ اپنا سر اٹھا نہیں سکتے اور اس کے بوجھ تلے دبے جاتے ہیں، تو وہ ننھی اور معصوم سی بچی اس اوجھڑی کو آپ کے جسم اطہر سے الگ کرتی ہے اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے سر اٹھاتے۔ کیسے حالات اور کیسی مشقت اور تکلیف کے بعد مدد آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو یہ فرمایا کہ جب اللہ کی مدد آ جائے، لیکن مدد بڑی آزمائشوں کے بعد، بڑے ابتلاؤں کے بعد، بڑے امتحانوں کے بعد آئی ہے، اور صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو نہیں آزمایا گیا، ابتلا اور آزمائش میں ڈالا گیا، بلکہ آپ پر ایمان لانے والے، جو آپ پر ایمان لاتے تھے، آپ کی دعوت کو قبول کرتے تھے، ان کو سخت آزمائشوں میں اور سخت تکلیفوں میں ڈالا گیا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ ایک لمبی اور طویل فہرست ہے۔ حضرت خباب رضی اللہ عنہ آگ کے انگارے پر لٹایا جاتا تھا اور یہ کہا جاتا تھا کہ جس دین محمدی کو تم نے قبول کیا ہے اس کو تم چھوڑ دو، ورنہ تم اسی آگ میں جلتے جلتے مر جاؤ گے۔ لیکن ان کا ایمان ان کے دل کے اندر پیوست ہو چکا تھا، کیونکہ ایمان کا نشہ ایسا نشہ ہے، جب وہ آ جاتا ہے تو سر چڑھ کر بولتا ہے، وہ اترتا نہیں۔ تو صحابہ کرام جو آپ پر ایمان لائے تھے، ان کے ساتھ بھی آزمائشیں ہوئیں۔ چنانچہ یہ ہوتا تھا کہ آپ کے جسم کی چربی سے وہ انگارے بجھتے تھے، اور ایک مرتبہ انہی ساری تکلیفوں سے دل برداشتہ ہو کر حضرت خباب رضی اللہ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے سائے میں سر کے نیچے اپنی چادر رکھے ہوئے آرام کر رہے تھے، لیٹے ہوئے تھے۔ حضرت خباب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر بیٹھ گئے اور کہا، خباب تمہارے اندر سے صبر ختم ہو گیا کیا؟ ابھی تو آزمائش کے دور سے تم گزرے نہیں۔ اس سے پہلے قوموں میں اور اس سے پہلے قوموں کے لوگ جو ایمان لاتے تھے، ان کے جسم کے گوشت لوہے کی کنگھیوں سے کھینچ لیے جاتے تھے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبر کرو، صبر کی تلقین فرمائی۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ پر ایمان لانے والے صحابہ کرام نے صبر کیا، اللہ کی مدد کا انتظار کیا اور صبر کرتے رہے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ مکی زندگی جو 13 سالہ زندگی ہے، اس میں اللہ کی طرف سے ہتھیار اٹھانے کی بالکل اجازت نہیں تھی، بالکل اجازت نہیں تھی۔ 13 سالہ زندگی جو ہے، جو بھی حالات آ رہے ہیں اس پر صبر کرتے جائیے اور اللہ سے مدد مانگیے۔ لیکن پھر ایک وقت آیا کہ مکہ فتح ہوا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے 10,000 صحابہ کرام کے ساتھ مکہ کو روانہ ہوئے۔ رمضان المبارک کا مہینہ تھا،
10 رمضان کو آپ مدینے سے روانہ ہوئے ہیں اور 20 رمضان کو مکہ جو ہے وہ فتح ہو گیا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے صحابہ کرام کا صبر، دنیا میں اور دنیا کی تاریخ کوئی ایسی مثال پیش کر ہی نہیں سکتی جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے پیش کیا۔ آج حضور کے سامنے وہ لوگ اپنے ہتھیار ڈال چکے تھے، ان کی ہمت ختم ہو چکی تھی، وہ دست بستہ ہاتھ باندھے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے سامنے کھڑے تھے، اور آپ کے صحابہ کے نگاہوں کے سامنے وہ لوگ بھی تھے جنہوں نے حضرت بلال کو مکہ کی گلیوں میں گھسیٹا تھا، جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھائے تھے، جنہوں نے صحابہ کو سخت سے سخت تکلیفیں دی تھی، جنہوں نے ان کے اپنے گھر بار، ان کی زمین جائیداد، اپنی بیوی اور بچوں کے چھوڑنے پر اور وطن ہونے پر مجبور کیا تھا، وہ سارے لوگ آپ کے سامنے تھے۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے وہ عظیم اخلاق و کردار کا معاملہ پیش کیا اور یہ فرمایا کہ لا تثریب علیکم اليوم انتم الطلقاء، کہ آج تم سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا، تم سارے کے سارے آزاد ہو۔ اور نہ آپ نے اور نہ آپ کے صحابہ نے کسی سے کوئی بدلہ نہیں لیا۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جب اللہ کی مدد اور فتح آ جائے، کامیابی ہر طرف سے آ رہی ہے، اللہ کی مدد آ رہی ہے، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور آپ یہ دیکھ لیں کہ لوگ دین میں فوج در فوج، جوک در جوک جماعتیں بنا کر دین کے اندر داخل ہو رہے ہیں۔ اور فتح مکہ کے بعد، صرف 2 سال کے بعد، فتح مکہ کے وقت صحابہ کی تعداد 10,000 تھی، اور 2 سال کے بعد سن 10 ہجری میں جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کیا ہے، اس وقت صحابہ کی تعداد 1 لاکھ سے بڑھ گئی تھی، متجاوز اور تجاوز کر چکی تھی، کیونکہ لوگ اسلام کے اندر داخل ہونے لگے، اور ان کا عقیدہ بھی تھا ان مشرکوں کا، بت پرستوں کا، کہ مکہ کے اوپر اور خانہ کعبہ کے اوپر وہی حکومت کرے گا جس کا دین اور مذہب برحق ہوگا اور جو اللہ کے ہاں مقبول ہوگا۔ لہذا جب ان لوگوں نے یہ دیکھ لیا کہ مکہ فتح ہو گیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی حکومت مکہ کے اوپر آ گئی، تو اب اطراف و اکناف سے لوگ جو ہے اسلام کے اندر داخل ہونے لگے۔ یمن سے ایک قافلہ آ رہا ہے، 700 کی تعداد میں ہے، اور سارے کے سارے کی زبانوں پر کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاری ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس صورت میں یہ فرمایا کہ جب اللہ کی مدد اور فتح آ جائے اور آپ یہ دیکھ لیں کہ لوگ دین کے اندر فوج در فوج، جوک در جوک جماعتوں کی شکل میں داخل ہو رہے ہیں اور اسلام تیزی سے پھیل رہا ہے، فسبح بحمد ربک واستغفرہ۔ قرآن کی کیسی پیاری تعلیم ہے، اور اللہ رب العزت کہ بندوں کو سمجھانے اور بندوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کا کیا پیارا انداز ہے۔ یعنی یہ چیزیں ہو رہی ہیں، اب اس پر غرور اور گھمنڈ نہیں ہونا چاہیے، تکبر نہیں ہونا چاہیے۔ ظاہر سی بات ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے تو اس کا مظاہرہ کیا کہ فتح مکہ کے موقع پر کسی سے کوئی بدلہ نہیں لیا اور سب کو آزاد کر دیا، سب کو چھوڑ دیا، سب کو معاف کر دیا۔ جبکہ مکہ فتح ہو چکا، آج ایک معمولی کوئی الیکشن میں لڑنے والا کارپوریٹر اگر کسی محلے سے جیت جاتا ہے تو اس کا جشن دیکھیے، جو بالکل اسلامی روایات کے خلاف دھوم دھام، پٹاخے اور مال اور جو ہے دوسری چیزوں کا ضائع کرنا، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ لیکن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ رب العزت
امت کو تعلیم دینا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فسبح بحمد ربک، تو آپ اپنے پروردگار کے حمد کی تسبیح بیان کیجئے، واستغفرہ، اور اللہ سے مغفرت مانگیے، معافی مانگیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی دین و ایمان کی تبلیغ کی۔ فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت مکہ میں داخل ہو رہے ہیں، کوئی شان و شوکت کے ساتھ نہیں داخل ہو رہے ہیں، بلکہ آپ کا سر مبارک اونٹ کی کوہان سے لگا ہوا ہے، آپ جھکے ہوئے ہیں، گویا سجدے کی حالت میں ہیں، کوئی غرور اور کوئی تکبر نہیں ہے۔ اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ آپ اپنے رب کے حمد کی تسبیح بیان کیجیے، حمد و ثنا کیجیے، اور اللہ سے مغفرت طلب کیجیے۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم دی گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے امت کو تعلیم دینا ہے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو کے بارے میں فرمایا گیا، ان کے بارے میں خود سورہ فتح کی آیات میں لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اگلے اور پچھلے سارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا ہے۔ آپ تو سید المعصومین ہیں، آپ تو گناہوں سے بالکل پاک ہیں، معصوموں کے سردار ہیں، آپ سید المرسلین ہیں، آپ رسولوں کے سردار ہیں، اور آپ کو یہ بشارت دی گئی دنیا کے اندر کہ آپ کے سارے اگلے اور پچھلے گناہ معاف کر دیے گئے۔ اس کے بعد بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، روایتوں میں آتا ہے کہ روزانہ کم سے کم 100 مرتبہ اللہ رب العزت سے استغفار کرتے تھے، مغفرت طلب کرتے تھے۔ اور اس سورت کے نازل ہونے کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تسبیح اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تحمید کے اندر کافی اضافہ ہو گیا تھا، اور آپ پڑھتے رہتے تھے سبحان اللہ و بحمدہ، کہ اللہ کی ذات پاک ہے اور اسی کی ذات تعریف کے لائق ہے، اور اللہ سے استغفار طلب کرتے تھے۔ اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے تو وہ گویا جنت میں اس نے ایک لمبا چوڑا اور سائے دار درخت اس نے لگا دیا۔ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے، اس کی یہ فضیلت اور برکت۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ اپنے رب کے حمد و ثنا بیان کیجئے اور مغفرت طلب کیجئے۔ یہ امت کو تعلیم دینا مقصود ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے جب کوئی دینی کام کرنے کی توفیق ہو جائے اور دینی عمل کوئی اس سے صادر ہو جائے اور دین کا کام ہو، تو فوراً اللہ سے استغفار کرنا چاہیے اور اللہ کی حمد و ثنا کرنی چاہیے۔ اس کی دو وجہیں محدثین نے اور مفسرین نے اور علماء نے لکھی۔ ایک تو یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حکم دیا گیا کہ آپ استغفار کریے، اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ آپ کی اس دعوت و تبلیغ میں اور اس دین ایمان کی بات پہنچانے میں کوئی کمی اور کوتاہی رہ گئی ہے، اس کے لیے اللہ رب العزت سے مغفرت طلب کیجیے۔ اسی لیے عبادتوں کے اندر بعد اور خاص طور سے نماز کے بعد جو اذکار مسنونہ کہلاتے ہیں کہ ان کا ذکر کرنا چاہیے، ان اذکار میں سے ایک ذکر یہ ہے کہ نماز سے فارغ ہونے کے بعد ہم سب سے پہلے استغفر اللہ، اللہ سے مغفرت طلب کرتے ہیں۔ کیا ہم نے کوئی گناہ کیا ہے؟ کوئی جھوٹ بولا ہے؟ کوئی چوری کی ہے؟ کوئی گناہ کا کام تو نہیں کیا، لیکن یہاں جو تعلیم دی گئی کہ ایک دینی کام، ایک عبادت کرنے کے بعد استغفار کیجئے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یا اللہ، جس طریقے سے آپ کی عبادت کرنی چاہیے تھی اور آپ کی عبادت کا حق تھا، ہم ویسی عبادت نہیں کر سکے۔ جس خلوص کے ساتھ، جس اخلاص کے ساتھ اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، نماز پڑھنا چاہیے تھا، ہم نماز نہیں پڑھ سکے، اللہ معاف فرما دیجئے کمیوں اور کوتاہیوں کو۔ اس لیے ہم نماز کے بعد فوراً اللہ سے استغفار کرتے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تعلیم دی گئی کہ آپ استغفار کریے، کہ کہیں ہو سکتا ہے آپ سے دین اور تبلیغ کے بارے میں کوئی کوتاہی ہو گئی ہو،
اس لیے اللہ سے مغفرت طلب کریے، حالانکہ ایسا نہیں ہوا، اصل مقصد امت کو تعلیم دینا تھا۔ اور دوسری چیز یہ کہ اپنے پروردگار کی حمد بیان کرنا، جب بھی ہم سے کوئی دینی کام ہو، ہم نے نماز ادا کی، اللہ کا شکر ادا کریے کہ اللہ آپ کا کرم رہا کہ میں نماز پڑھا، نماز ادا کی میں نے، اے اللہ آپ اور کرم فرما دیجئے، اسے قبول فرما لیجئے۔ اللہ کا شکر ادا کرنا دینی کام پر، اللہ کا جتنا شکر ادا کریں گے یقیناً عبادتوں میں اضافہ ہوگا، اور وہ عبادتیں اللہ کے ہاں، ہماری وہ عبادتیں قابل قبول ہوں گی۔ اور استغفار اور اللہ سے توبہ کرنا یہ اللہ کو بہت پسند ہے، بہت پسند ہے۔ اللہ رب العزت اس بندے سے بہت قریب ہوتے ہیں جو بندہ اللہ سے توبہ کرتا ہے، اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہے، اس بندے پر اللہ کی بہت نظر ہوتی ہے۔ اور ایک بزرگ نے اس کو ایک مثال سے سمجھایا، ان سے سوال کیا گیا کہ اللہ اپنے نیک بندے کے قریب ہوتا ہے یا گنہگار بندے کے قریب ہوتا ہے؟ ہمارا ذہن یہی کام کرتا ہے کہ بھئی اللہ اپنے نیک بندے کے قریب ہوتا ہے، لیکن اللہ کی ذات کیسی مغفرت کرنے والے اور کیسی بخشش کرنے والے۔ بزرگ نے فرمایا کہ بھئی میں تو سوت کاٹنے کا کام، کپڑا بننے کا کام کرتا ہوں، میرے ہاں کپڑے کی بنائی ہوتی ہے، اور کپڑے کی جو بنائی ہوتی ہے اس میں دھاگے لگے رہتے ہیں، ایک دھاگا ادھر سے اور ایک دھاگا ادھر سے، وہ چلتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں یہ دیکھتا ہوں، میری نظر اور کاریگر کی نظر اس پر ہوتی ہے کہ جو دھاگا کمزور ہے اسی پر توجہ رہتی ہے، پوری نگاہ اسی پر رہتی ہے کہ کہیں یہ دھاگا ٹوٹ نہ جائے۔ تو اللہ رب العزت جو ہے اس بندے سے زیادہ قریب ہوتے ہیں جو گنہگار ہونے کے باوجود توبہ کرتا ہے، اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہے، اس کے زیادہ قریب ہوتے ہیں، اس پر زیادہ نظر رکھتے ہیں کہ کہیں یہ بندہ ٹوٹ نہ جائے۔ اس کی توبہ کو قبول کرتے ہیں اللہ رب العزت، اور اس بندے کو پسند فرماتے ہیں جو توبہ کرنے والا، اور بندے کی توبہ سے اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے روزے اور نماز سے اتنا خوش نہیں ہوتے جتنا اس بندے کے توبہ کرنے سے خوش ہوتے ہیں۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دی کہ ایک شخص عرب کے صحرا میں اونٹ کے ساتھ سفر کر رہا تھا، اور اسی اونٹ کے اوپر اس کا زاد راہ تھا، اس کا توشہ تھا، ساری چیزیں تھیں۔ اور عرب کا صحرا کیسے بڑے بڑے صحرا تھے، وہاں پہ وہ ایک جگہ لیٹا ہوا تھا، اس کی آنکھ لگ گئی اور اونٹ وہاں سے چلا گیا۔ اب یہ پریشان کہ اب تو موت کے علاوہ کوئی راستہ نہیں، عرب کے صحرا سے نکل نہیں سکتا ہوں میں، اور نہ میرے پاس کوئی کھانے پینے کی چیز ہے، نہ کہیں پانی کا دور دور تک عطا پتہ ہے۔ جو زاد راہ تھا، جو توشہ تھا، اسی اونٹ پر تھا اور وہ اونٹ چلا گیا۔ اب یہ آنکھ بند کر کے لیٹا ہوا ہے، اللہ کی طرف متوجہ ہے، اب یہ سوچ رہا ہے کہ موت کے علاوہ کوئی چارہ نہیں۔ اور اسی حال میں اس کی آنکھ کھلتی ہے اور دیکھتا ہے تو اونٹ جو ہے اس کے سامنے ماں ساز و سامان توشے کے ٹھہرا ہوا۔ اب یہ اتنا خوش ہوتا ہے، اتنا خوش ہوتا ہے، اور اس خوشی میں یہ کہتا ہے، اس کو تو یہ کہنا چاہیے کہ اللہ آپ میرے رب ہیں اور میں آپ کا بندہ ہوں، لیکن اس خوشی میں وہ کہہ دیتا ہے کہ اللہ میں آپ کا رب ہوں اور آپ میرے بندے ہیں، بے ساختہ اس کی زبان سے نکل جاتا ہے۔ یہ کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی کفریہ لفظ نہیں ہے، کیونکہ اس کی بے ساختہ اس کی زبان سے نکل گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جیسا اس کا کوئی وہ اونٹ جو غائب تھا اس کے سامنے آ گیا، اور وہ اتنا خوش ہوا کہ اس کی زبان سے یہ جملہ نکل گیا، اللہ رب العزت جب کوئی بندہ گناہ کر کے اللہ کے در پر آتا ہے اور اپنے گناہوں سے معافی مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے سے بھی زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ یہ مثال دے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ لیکن ہماری حالت کیا ہے؟ ہم جوانی میں یہ سوچتے ہیں کہ ابھی کیا، بڑھاپے میں توبہ کر لیں گے، اس لیے جو لوگ بڑھاپے کا انتظار کرتے ہیں، بڑھاپے کا نہیں، جوانی کی توبہ اس کا مزہ ہی الگ ہے، اور
اس کی بات ہی اور اس کی لذت ہی الگ ہے۔ بڑھاپے کا انتظار نہیں کرنا۔ ہم میں سے کوئی یا میں کوئی تحریر کوئی لکھا کے لایا ہے کہ میں بڑھاپے تک زندہ رہوں گا، یا کسی کے پاس کوئی تحریر ہے کہ میں کل صبح تک زندہ رہوں گا، نہ میرے پاس ہے نہ آپ کے پاس ہے۔ ہم میں سے کتنے لوگ اچھے نارمل زندگی گزارتے ہیں، صحت مند تندرست رہتے ہیں، رات کو سوتے ہیں، دل کی دھڑکن بند ہو جاتی ہے، صبح اطلاع ملتی ہے کہ فلاں کا جنازہ جا رہا۔ تو زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ اس لیے اس امید میں بیٹھے رہنا کہ بڑھاپا جب آئے گا، جب جو ہے اس وقت توبہ کر لیں گے، پتہ نہیں بڑھاپے تک ہماری عمر پہنچے گی یا نہیں پہنچے گی، ہماری زندگی وہاں تک ہمارا ساتھ دے گی یا نہیں دے گی۔ اور بڑھاپے کی توبہ کیا، مثنوی شریف میں مولانا رومی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبری، کہ جوانی میں توبہ کرنا یہ پیغمبروں کا شیوہ ہے، یہ پیغمبروں کا طریقہ ہے کہ آدمی جوانی میں توبہ کرے۔ بڑھاپے میں تو بھیڑیا بھی توبہ کر لیتا ہے، کیونکہ اب بڑھاپا آ گیا اس کو، اب وہ توبہ کر کے ایک کونے میں بیٹھ جاتا ہے۔ مولانا رومی علیہ الرحمہ نے لکھا ہے کہ اب اس کے منہ میں دانت نہیں ہے، پیٹ میں آنت نہیں ہے، تو شکار کیوں کرے گا وہ؟ اب شکار کرنا چھوڑ دیا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ بزرگ بن گیا، اصل کیا ہے، اب وہ شکار کرنے کے قابل نہیں رہا۔ اس لیے جو ہے بڑھاپے کا انتظار نہیں کرنا۔ اور بعض لوگ اس لیے توبہ نہیں کرتے ہیں کہ توبہ کریں گے پھر گناہ ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ آپ 100 بار گناہ کرو، 100 بار توبہ کرو، اللہ رب العزت گناہوں کو معاف کریں گے۔ لیکن نیت اور ارادہ یہ نہیں ہونا کہ توبہ بھی کر رہا ہوں پھر گناہ کروں گا۔ توبہ اس نیت سے کرنا کہ گناہ کو چھوڑ دوں گا، لیکن اگر پھر گناہ ہو جائے پھر توبہ کرے، اللہ رب العزت اسے معاف فرما دیں گے۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا لا تقنطوا من رحمت اللہ، فرمایا اللہ تعالی نے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس اور نا امید نہ ہو، اللہ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ توبہ کرنے کی عادت ڈالنا، گناہ ہو جاتے ہیں، بندہ ہے، خطا ہو جاتی ہے، توبہ کرنا، اور بڑھاپے کا انتظار نہیں کرنا۔ بڑھاپے کا انتظار نہیں کرنا، جب بھی گناہ ہو گیا فوراً اللہ سے توبہ کر لینا، اور جب توبہ کرتے رہیں گے اللہ کی مدد شامل حال رہے گی، وہ گناہ چھوٹ جائے گا۔ اللہ رب العزت معاف کرنے سے کبھی شرماتے نہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ سفید بال والا اللہ سے توبہ کرتا ہے، اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہے، معافی مانگتا ہے، گناہوں سے توبہ کرتا ہے، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ مجھے شرم آ جاتی ہے کہ میرا بندہ جس کے بال اسلام کی حالت میں، ایمان کی حالت میں سفید ہو گئے، مجھے شرم آ جاتی ہے اس بات پر کہ میں اس کے گناہ کو کیسے نہ معاف کروں۔ اس لیے ہم میں سے جن کے سفید بال والے ہیں انہیں بھی شرم آنی چاہیے کہ ہم اللہ کی نافرمانی نہ کریں، گناہ نہ کریں، گناہوں سے بچیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں انہ کان توابا، یقیناً وہ بہت زیادہ بخشنے والا، توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے جہاں تک ہو سکے احساس جب ہو جائے کہ میں نے جو مجھے کھلاتا ہے، جو مجھے پلاتا ہے، جس نے مجھے زندگی دی ہے اور جس نے مجھے نعمتوں سے نوازا ہے، اس کی نافرمانی مجھ سے ہو گئی، اس کے حکم کو میں نے توڑ دیا۔ جب یہ احساس ہو جائے، احساس ندامت ہو جائے، فوراً اللہ سے توبہ کر لیں اور اللہ سے مغفرت طلب کر لیں، اور اس وقت عزم کر لیں کہ اب گناہوں کو چھوڑ دوں گا، ابھی گناہ نہیں کروں گا، یقیناً اللہ کی مدد شامل حال ہوگی۔ تو اللہ رب العزت نے اس صورت میں فتح مکہ اور دوسرے اللہ کی مدد کی بشارت دی ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے اور آپ کے آقا، کائنات کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرمانے کی طرف بھی اشارہ کر دیا گیا تھا۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں روایتوں میں آتا ہے کہ ایک انسان جب اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو اس کو سب سے زیادہ فکر اپنے بال بچوں کی ہوتی ہے، اور موت کے وقت اپنے بچوں کو یاد کرتا ہے اور اپنے بچوں کو کوشش کرتا ہے کہ ان سے کچھ گفتگو کر لو،
اگر کسی دوسرے ملک میں رہتے ہیں تو ان کو بلواتا ہے کہ فلاں بچے کو بلا لو، فکر اپنے بچوں کی ہوتی ہے۔ لیکن ہمارے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے میں تشریف فرمائے، حضرت جبریل آتے ہیں اور آپ کے ساتھ اسرائیل فرشتہ جو روح نکالتا ہے وہ دروازے پہ کھڑا۔ جبریل امین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ اسرائیل آئے، وہ فرشتہ سلام کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ آپ کائنات کی وہ شخصیت ہیں جس کو میں نے سلام کیا ہے، آج تک میں نے کسی کو سلام نہیں کیا، اور مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ بھیجا ہے کہ جا کے میرے حبیب سے پوچھ لو کہ اگر وہ دنیا میں رہنا چاہتے ہیں تو رہیں، اور اگر میری ملاقات کے لیے آنا چاہتے ہیں، ملنا چاہتے ہیں، تو پھر ان سے اجازت لے کے ان کی روح کو قبض کر لو۔ اسرائیل علیہ السلام کہتے ہیں کہ آپ کائنات کی پہلی شخصیت ہیں جس کی روح نکالنے کے لیے مجھے اجازت کا حکم دیا گیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل امین سے فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت سے پوچھئے کہ میرے بعد میری امت کا کیا بنے گا۔ آپ اپنے ازواج مطہرات، اپنی اولاد کے بارے میں نہیں، امت کی فکر کرتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ سے یہ پوچھئے کہ میرے بعد میری امت کا کیا ہوگا، کیا بنے گا ان کا۔ جبریل امین تشریف لے جاتے اور پھر آ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ کی امت کو تنہا نہیں چھوڑا جائے گا۔ میرے بھائیوں، میں یہ بات عرض کروں، اگر آپ کو برا نہ لگے کہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنسوؤں اور آپ کی تڑپ اور امت کی جو فکر یہ اگر نہ ہوتی تو آج ہمارے حالت وہی ہوتی جو سابقہ امتوں کی ہو چکی ہے۔ اگر ہم اپنی گریبان میں جھانک کر دیکھیں تو آج ہم قدم قدم پہ اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، لیکن اللہ کے عذاب سے اگر ہم بچے ہوئے ہیں تو ہمارے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسوؤں اور آپ کی تڑپ کا یہ نتیجہ ہے کہ ہم پر عذاب نہیں آ رہا، ورنہ آج ہمارے گناہ، ہماری نافرمانیاں، ہمارے معاملات، ہمارے اخلاق، ہمارے کردار آج ایسے ہیں کہ جو سابقہ امتوں پر جس کی وجہ سے اللہ کا عذاب آ گیا۔ یہ ہمارے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسوؤں اور آپ کی تڑپ کا نتیجہ ہے کہ آج ہم اللہ کے عذاب اور پکڑ سے بچے ہوئے ہیں کہ اس امت کو پچھلی امتوں کی طرح جو ہے ان پر عذاب نہیں آ رہا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ محبت تھی امت کے ساتھ۔ امت کا بھی یہ فرض بنتا ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور آپ کی سنتوں سے محبت کی جائے، اور آپ کے ارشادات اور آپ کے فرمودات پر عمل کیا جائے، اور ایک ایسی زندگی گزاری جائے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلوب ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا من فتنة المسیح الدجال وقنا من فتنة المحیا والممات یا حی یا قیوم یا ودود یا ذو العرش المجید یا فعال لما یرید یا رحم الراحمین۔ آپ رب العالمین سارے جہان کے پالنے والے ہیں، آپ رحمان ہیں، بڑی بڑی خطاؤں کو معاف فرمانے والے، آپ رحیم ہیں، بار بار معاف فرمانے والے ہیں، آپ کریم ہیں، بلا استحقاق بہت ساری نعمتوں سے نوازنے والے ہیں۔ یا رحم الراحمین، آپ نے ہمیں دین و دنیا کی بہت ساری نعمتیں عطا فرمائی، ان نعمتوں کے عطا فرمانے میں آپ تنہا مالک ہیں، آپ کا کوئی شریک نہیں ہے۔
یا ارحم الراحمین جہاں آپ نے ہمیں دین و دنیا کی بہت ساری نعمتیں عطا فرمائی ہیں، وہیں ہم سب کو مغفرت کی تامہ نعمت سے بھی مالا مال فرما دیجیے۔ یا ارحم الراحمین ہم سب کی مغفرت فرما دیجیے۔ یا ارحم الراحمین ہم گنہگار، خطاوار، قصوروار بندے ہیں۔ یا ارحم الراحمین آپ بڑی بڑی خطاؤں کو معاف فرمانے والے ہیں، حتیٰ کہ کفر اور شرک کو بھی توبہ کرنے سے معاف فرما دیتے ہیں۔ یا ارحم الراحمین ہم سب کی خطاؤں کو، لغزشوں کو درگزر فرما دیجیے۔ یا ارحم الراحمین ہم سب کو معاف فرما دیجیے۔ یا ارحم الراحمین ہم سب اپنی گناہوں سے توبہ کرتے ہیں۔ یا ارحم الراحمین ہم سب کی توبہ کو قبول فرما لیجیے، ہم سب کو گناہوں سے بچنے والا بنا دیجیے۔ آپ کی نافرمانی اور گناہوں کی نفرت ہمارے دلوں کے اندر بیٹھا دیجیے۔ یا ارحم الراحمین ہم سب کو گناہوں سے بچنے والا بنا دیجیے۔ یا ارحم الراحمین جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرمائیے۔ یا ارحم الراحمین جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے ان سبوں کی مغفرت فرما دیجیے۔ یا ارحم الراحمین امت مسلمہ پہ رحم کا، کرم کا، عافیت کا، سلامتی کا، درگزر کا معاملہ فرمائیے۔ مسلمان جہاں کہیں بھی پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دیجیے۔ یا ارحم الراحمین خصوصاً اس وقت فلسطین کی مسلمانوں کی مدد فرما دیجیے۔ یا ارحم الراحمین مدد فرما دیجیے، دستگیری فرما دیجیے۔ یا ارحم الراحمین ظالم اور جابر حکمراں ان پر بے جا زیادتیاں کر رہے ہیں، یا ارحم الراحمین ان ظالموں کے حق میں اگر ہدایت ہے تو انہیں ہدایت سے مالا مال فرما دیجیے۔ یا ارحم الراحمین اگر ہدایت مقدر نہیں ہے تو انہیں نیست نابود کر دیجیے۔ یا ارحم الراحمین مظلوموں کی مدد فرما دیجیے۔ یا ارحم الراحمین ظالموں کو ان کے ظلم سے روک دیجیے۔ یا ارحم الراحمین خصوصاً فلسطین کے بے قصور مسلمان بچے، بچیوں اور مرد و عورت، معصوم بچوں پر ظلم ہو رہا ہے، یا ارحم الراحمین ان کی حفاظت فرما لیجیے۔ یا ارحم الراحمین ان کی ہر طرح سے مدد فرما دیجیے۔ آپ بڑی قدرت اور طاقت کے مالک ہیں، آپ تو ذرے کو پہاڑ بنا سکتے ہیں، آپ قطرے کو سمندر بنا سکتے ہیں۔ آپ نے اپنے گھر کی حفاظت ابابیل جیسے پرندوں سے کرا دی، یا ارحم الراحمین ان کی بھی جان و مال، عزت و آبرو اور آپ کے مقدس گھر کی حفاظت فرما لیجیے۔ یا ارحم الراحمین ان کی ہر طرح سے مدد فرما دیجیے۔ یا ارحم الراحمین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل ہماری دعاؤں کو قبول و منظور فرما لیجیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الحمد للہ۔